جو پیٹرول پرائسز ہیں وہ بہت برے طریقے سے اوپر ہو رہی ہیں اور عوام کافی زیادہ پریشان ہے. آخر ہماری حکومت کیا کر رہی ہے؟ آگے ہمارا کیا ہوگا؟ بہن یہ آپ نے بڑا جدہ سوال کر دیا ہے. دیکھیں میں الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے اکنامکس پڑھا ہوں اور جب میں ڈسٹرکٹ ناظم سے اوپر الیکٹ ہوا لوگوں نے محبت سے یہ کر دیا 2005 میں تو ضلع کا بجٹ میں خود بناتا رہا اور میرے ہاتھ کا بنا ہوا بجٹ پورے پنجاب میں نمبر 1 آتا ہے. دیکھیں یہ چیزیں سراسر زیادتی والی بات ہے. جب پیٹرول ہمیں ایران اعلان 5 روپے لیٹر دینے کو دے رہا ہے, بلیک میل ہو کے آ بھی گرا ہے, تو لوگوں کو ہم کیوں لوٹ رہے ہیں؟ یہ سراسر حکمرانوں کی ایک کہہ لیں زیادتی ہے, عوام سے بے رغبتی ہے اور صرف اپنا ذاتی مفاد دیکھنے کی بات ہے. پیٹرول اتنا مہنگا کم از کم ہمارے لیے تو نہیں ہونا چاہیے. جب ہمیں 5 روپے میں دستیاب ہے, اس کے بعد کتنے ایکسپینس ہوں گے ٹریولنگ کے راستے کے. اگر بڑی بھی اوپر ٹیکس ٹوکس ڈال دیں تو 50-60 روپے لیٹر سے اوپر تیل ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ باقی سارا جو چور بازاری ہے, صاف بات ہے یہ حکومتی غفلت ہے, حکومتی زیادتی ہے, عوام سے بے رغبتی ہے اور یہی تو وجہ ہے کہ عوام کے اندر نفرت پیدا ہوتی جا رہی ہے حکمرانوں کے ساتھ. سر بہت سے ایسے جگہ بھی ہیں جہاں پہ پیٹرول بلیک میں مل رہا ہے اور 500 روپے تک مل رہا ہے. بلوچستان کے بہت سے علاقے ہیں, کوئٹہ ہے, اور وہاں پر پاکستان کے حکمرانوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کو تو پھر بھی مل رہا ہے, جیسے کئی جگہ پر تو پیٹرول ہے بھی نہیں. تو یہ کیا ہمارے لیے تسلی ہے؟ یہ کیا ہے؟ کیا ایران امریکہ کشیدگی جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے؟ اگر مزید وہاں پر حالات خراب ہوتے ہیں تو کیا ہم پاکستانی ایسے مر جائیں گے بغیر جنگ کے؟ بس یہ تو اب ہمارے جو اس وقت حکمران ہے انہیں سوچنا چاہیے. میری تو ذاتی اوپینین ہے کہ ہمیں ڈٹ کے ایران کا ساتھ دینا چاہیے, کھڑے ہو جانا چاہیے. اور اگر ایران بالفرض صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے بالفرض, تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا, بجائے اس کی کہ ذلت کی موت مرے. عزت کی موت اللہ تعالیٰ دے تو وہ نعمت والی بات ہے. آپ واقعہ کربلا دیکھ لیں, یزید زندہ رہا, آج تک لانتے کھا رہے ہیں. امام علی مقام خاندان سمیت دنیا سے چلے گئے, آج تک لوگ ان کا نام لے کے سکون محسوس کرتے ہیں. اصل زندگی تو وہ ہے جو اس زندگی کے بعد ہے. یہ تو ایک امتحان گاہ ہے, اس میں تو ہمارا امتحان ہے, غریب کا بھی امیر کا بھی, ایک گورے کا بھی کالے کا بھی, کہ ہمیں جو اللہ نے دیا ہم نے اس کو کس طریقے سے یوٹیلائز کیا. اگر اس میں ہمیں غفلت کی تو وہ ہمیں گرفت ہے, اور اگر ہم نے اس میں صبر اور شکر سے آسان طریقے سے یوٹیلائز کیا تو ہمارا امتحان پاس ہونے کا امکانات ہیں. بہرحال یہ تو حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایران کی جنگ کے اندر جو ہماری حکومت نے پہلے کردار ادا کیا ہے اسے تو میں اپریشیٹ کرتا ہوں دل کی پوری گہرائیوں کے ساتھ. عاصم منیر صاحب کو, شہباز شریف صاحب کو بڑے آسان طریقے سے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ٹرمپ کو جو اچھا لگے ہم نے وہ کرنا ہے. ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہمارا ایمان کہے. ایران ہمارا بھائی ہے, اگر اس کو کانٹا چبھتا ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں چبھتا ہے, ہمیں اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. صلح صفائی کی کوشش بھی ہونی چاہیے, لیکن اگر ایران کے ساتھ زیادتی ہو تو ہمیں بالکل ایران کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور امریکہ, ٹرمپ تو بالکل قابل اعتبار آدمی ہے ہی نہیں. امریکہ کے اندر بھی لوگ اسے نفرت کرتے ہیں. یہ تو ایک لونڈے ڈپاڑے جو امریکہ کے اندر آوارہ لوگ ہیں, انہوں نے ووٹ دے کے اس کو بنا دیا. جتنے بھی سلجھے امریکن ہیں وہ تو ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے. بے اعتبار آدمی ہے, اور ایسے آدمی کے اوپر ٹرسٹ کرنا, وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے وقت گین کرنے کے. جب دیکھا کہ میں نیچے آنے لگا ہوں تو ادھر پاکستان کو ہمارے شہباز شریف صاحب کو کہہ دیا کہ صلح کرنے کی کوشش کرو. تو جب دیکھا کہ اب مجھے سانس ٹھیک آ گیا, میں چائنا کے اوپر حملہ کر سکتا ہوں, اس کو حملہ کر دیا. تو یہ تو سراسر غیر سیاسی مزاج بھی ہے, غیر اخلاقی بھی ہے. تو بہرحال اس میں کیا کر سکتے ہیں. سر اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو کیا لگتا ہے آپ کو اب تک یہ جو کانفرنسز ہو رہی ہے یہ طے پا جاتی, یہ جنگ ختم ہو جاتی؟ کون سی جنگ؟ یہ جو ایران اور امریکہ کی لگی ہوئی ہے. نہیں, عمران خان صاحب کو اس سے کیا جوڑنا ہے, کیونکہ وہ تو اپنے مزاج کا آدمی تھا. اگرچہ عمران خان صاحب کے اوپر کرپشن کا الزام کوئی ثابت ہو سکتا ہے, نہ ہو سکتا ہے,
اور ایک کھڑا آدمی ہے، لیکن غلطیاں سیاسی ان کے اندر بھی تھی، وہ اپنی سیاسی غلطیوں کی وجہ سے تو گرے. اور جو خان صاحب کا جو مزاج تھا انٹرنیشنل پالیسی کے اندر، اگرچہ وہ بات دل سے کرتا تھا اور کھری کرتا تھا، لیکن سچی بات کرنے کے لیے بھی حکمت چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ بنائی ہے تو یہودیوں کے ساتھ سرکار نے کمپرومائز کیا. جب آپ پہلی دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے حج کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں مدینہ سے مکہ شریف، تو مشرکین مکہ نے راستہ روک لیا کہ ہم نہیں جانے دیتے. تمام صحابہ غصے میں تھے، لڑائی کا شدید امکان تھا. فقط نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ تمام صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تمام ہستی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، کہ نہیں جی ہم حج کر کے جائیں گے. ان کی ایسی تیسی. سرکار پریشان تھے کہ یہ سارے میرے جو عاشق ہیں، میرے صحابہ ہیں، غصے میں ہیں، مشرکوں نے راستہ روکا ہوا ہے. اور وہ پھر ڈر کے یہ کہتے تھے جب اگلے سال آئے ہم کرنے دیں گے، اس سال وقت چلیں تاکہ ہماری کچھ بات رہ جائے. تو آپ نے تنے تنہا وہ فیصلہ فرمایا اکیلے. آپ نے اپنا احرام اتار دیا، اپنی قربانی کر دی، اور تمام صحابہ نے پھر احرام اتار دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ کیا کمزوری تھی؟ توبہ نعوذ باللہ، حکمت تھی. تو یہ چیزیں خان صاحب جیسے بندوں کو سمجھ ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ نے بس ڈٹے رہنا ہے. کسی وقت اپنی بات جو حق ہو، سچ ہو، عمل کے لیے واپس لینی پڑے تو لے لینی چاہیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام عمل کے لیے، سکون کے لیے، تاکہ پازیٹو راستہ نکالیں. تو بہرحال جو کچھ ہو رہا ہے، میں تو اس میں سمجھتا ہوں عمران خان ہو یا شہباز شریف صاحب ہو، ہمیں ایران کا ساتھ دینا چاہیے. ٹھیک ہے، صلح کی کوشش بھی ہونی چاہیے. امریکہ کا ساتھ بھی ہم نے نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، ہمارا تعلق ہے، لیکن اگر وہ زیادتی کرے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چپ کر کے اچھے بچوں کی طرح بیٹھ جائیں، غلط کو غلط کہیں.